ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے پھر اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یاد آنے پر کہہ دے بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1858 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 3766۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے صرف بسم اللہ کہنے کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا اسی پر عمل افضل و بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ، بھول جانا ضعیف ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بھول جانے کے بعد غلط روایت بیان کرنا، مثلا ایک کی روایت دوسرے کے نام لگا دینا، ضعف کی دلیل ہے، اور اگر ایسی حرکت بہت زیادہ ہو تو راوی ضعیف ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے پینے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے پاس کھانا موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے پیارے بچے، قریب ہو جاؤ، پھر اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے یعنی قریب میں سے کھاؤ۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1857 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5376۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ہر وقت اپنے شاگردوں اور ارد گرد کے اشخاص کی حتی الوسع اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی مجلس میں کھانا کھانے کا موقع ملے تو صرف اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، چھوٹے بچوں اور شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور انہیں اپنے ہمراہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، بائیں ہاتھ سے کھانا ممنوع اور ناجائز ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ فرماتے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ حمد و ثنا، پاک اور برکتوں والی۔ غیر مودع، ہم نہ اس کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں، ولا مستغنا عنہ ربنا، اور نہ اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، اے ہمارے رب۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3456 اور صحیح بخاری حدیث رقم 5458۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی آ گئے اور سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا نام لیتے تو تمہارے لیے یہ کھانا کافی تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1858۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو بندہ کوئی کھانا کھاتا ہے پھر اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یا کوئی پینے کی چیز پیتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1816۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ہر وقت اللہ کے ذکر سے زبان تر یعنی کچی رہنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے پھر پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور بغیر میری کسی قوت و طاقت کے رزق نصیب فرمایا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3458۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔